الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ مختلف ذرائع سے یہ چیز بہت گردش کر رہی ہے کہ 26 دسمبر کو ملک پاکستان میں چاند گرہن ہوگا، اور یہ ہوتا رہتا ہے۔ چاند گرہن اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہوئے، لیکن جو اس بار ہونا ہے بہت ہی زیادہ وقت کے لیے اور بہت ہی زیادہ جو سیاہی اور تاریکی چھا جائے گی۔ یہ سیاہ ہو جانا چاند کا اور سورج کا، اسی طرح گرہن ہونا، اس کی قرآن و سنت میں کیا حیثیت ہے؟ ایک وہم ہے، رسومات ہیں، توہمات ہیں جو انسانوں نے خود بنائے ہوئے ہیں۔ عرب کے معاشرے میں یہ بات بڑی مشہور تھی کہ چاند یا سورج گرہن ہوتے ہیں تو زمین پر کوئی بڑا ظلم ہوتا ہے تو اس کا رد عمل ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم جس سال، جس مہینے اور پھر جس دن خاص طور پہ وفات پایا انہوں نے اور آپ دنیا سے رخصت ہوئے، اس دن چاند سورج گرہن ہو گیا۔ تو اب سارے لوگوں کے ذہنوں میں آیا کہ یہ بہت بڑی کوئی شخصیت انتقال کرتی ہے تو سورج اور چاند گرہن ہو جاتے ہیں۔ پھر بعض لوگوں کا اپنا نظریہ بنا ہوا ہے کہ اس میں حاملہ عورت کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، چاند یا سورج کو انسان کو دیکھنا نہیں چاہیے، فلاں کام نہیں کرنے چاہیے۔ ہمیں وہ کام کرنا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں بتا کر گئے۔ جو انسان مشہور کر دیتے ہیں باتیں، ہم ان کے پابند نہیں ہیں۔ حدیث پاک بخاری شریف ہمارے پاس ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول روایت کر رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج گرہن ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شدت کے ساتھ اور بے چینی کے ساتھ باہر نکلے کہ جیسے کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا، اور آپ ایسے خوفزدہ تھے، ایسے پریشان تھے کہ آپ نے فوراً آ کر صحابہ کرام سے فرمایا۔ اب یہ ابن عمر راوی اس حدیث کے ہیں جو میں اگلا حصہ جوڑ رہا ہوں، وہ بھی مسلم شریف کے اندر ہے، اور پچھلی حدیث کا حصہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کے اندر۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے پہلے تو بڑے غم کے ساتھ ایسے ذکر شروع کیا، ایسے تذکرہ شروع کیا جیسے قیامت آ گئی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب یہ سورج بے نور ہو جائے گا، اذا الشمس کورت۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سورج اپنی جگہ چھوڑ دے گا، مشرق سے مغرب جاتا ہے صبح، لیکن قرب قیامت یہ مغرب سے مشرق کی طرف چلے گا۔ پھر اس لمحے توبہ بند، توبہ کے دروازے بند۔ تو یہ سورج کا اس طرح گرہن ہونا، سائنس کہتی ہے کہ جب چاند اپنی گردش کرتے 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 زمین اور سورج کے درمیان یوں آ جاتا ہے تو زمین سورج کو یا اس کی روشنی کو نہیں دیکھ پاتی، اپنی طرف لا پاتی۔ اس کو سورج کا گرہن کرنا کہتے ہیں۔ یوں چاند آ گیا بیچ میں تو سورج کی روشنی ہمیں نہیں ملی تو سورج گرہن ہو گیا۔ جب زمین کا یہی حصہ جو ہمارا ہے، یوں زمین بھی گول ہے، اس طرح گردش کر رہی ہے، ہماری زمین کی طرح کروڑوں زمینیں ہیں اور بھی، چاند کی طرح کے کروڑوں چاند بھی ہیں اور بھی، سورج کی طرح کے کروڑوں سورج بھی ہیں اور بھی۔ یہ تو سائنس نے کہا کہ سورج سے کئی لاکھ گنا بڑے بڑے سورج موجود ہیں، ستارے موجود ہیں، کہکشائیں موجود ہیں۔ ان ساروں کا خالق ایک اللہ ہے۔ تو سورج تو اللہ کی مخلوق ہے۔ سورج رک گیا تھا، مختلف روایات ہیں، ذوالقرنین علیہ السلام کے لیے بھی رکا، شیر خدا علی المرتضیٰ کا واقعہ بھی ہے۔ تو اللہ نے سورج کو روکا۔ اب سورج اور
چاند کے درمیان جب زمین آ جاتی ہے، زمین کا وہ حصہ گردش کرتے ہوئے، تو چاند کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی، اسے چاند گرہن کہا جاتا ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر نے آہوزاری شروع کر دی، کہا انسانوں جب سورج گرہن ہوتا ہے تو تم کیا کرو، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ توہمات میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ باتوں میں پڑھ جائیں، یہ نہ کریں وہ نہ کریں۔ ابن عمر راوی حدیث مسلم شریف کے اندر، ان الشمس والقمر، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لحیاته ولكنهما آیتان من آیات اللہ فاذا رأیتموها فصلوا۔ اب راوی حدیث ابن عمر، حدیث کہاں آئی؟ مسلم شریف میں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت ولا لحیاته، یہ جو سورج اور چاند کا اس طرح گرہن ہو جانا نہ کسی کی موت کی وجہ سے ہے، نہ کسی کی پیدائش کی وجہ سے ہے۔ تو یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وَلَكِنَّهُمَا آیَتَانِ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتَ، اللہ کی نشانیوں میں سے کہاں؟ سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ قرآن نے اس کی تشریح کی، نبی کے فرمان کی۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ وَلَكِنَّهُمَا آیَتَانِ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، تو قرآن کی آیت کہتی ہے سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ، ہم تمہیں آسمانوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، وَفِي أَنفُسِهِمْ، تمہارے اندر بھی میں اپنی نشانیاں تمہیں دکھاؤں گا کہ تمہیں پتہ چلے، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، تمہیں پتہ چلے کہ حق صرف تمہارا نبی ہے، تمہارے نبی کے ماننے والے حق ہیں۔ اب یہ ہمیں ایک ہے کہ کافر کی نگاہ سے ہم گرہن کو دیکھیں، ایک ہے کہ ہم اپنے نبی کے غلام بن کے دیکھیں۔ نبی نے ہمیں جو بتایا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشمس والقمر بحسبان، قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان دونوں کی ایک رخ متعین کیے ہیں، یہ اپنے رخ سے جب تھوڑا سا ہٹتے ہیں اللہ تمہیں سمجھاتا ہے کہ دیکھو آج تھوڑی دیر کے لیے ہٹے تو تم اندھیروں میں چلے گئے، جب یہ بالکل ہٹا دے گا اللہ تو تمہارا مددگار کون ہوگا، حاجت روا کون ہوگا، مشکل کشا کون ہوگا۔ اب آخر میں بتاؤں گا کہ اس وقت پڑھنا کیا چاہیے، وہ میں اب بتانے لگا ہوں بس۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَكِنَّهُمَا آیَتَانِ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، مسلم شریف کی الفاظ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں اس وقت؟ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا، جب تم سورج یا چاند کا گرہن ہوتا دیکھو، فَصَلُّوا، فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، نماز پڑھو۔ اللہ کے رسول نے نماز پڑھی۔ میں عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں میرے والد صاحب تھے، ہم دونوں چلے گئے، 2012-13 کی بات ہے۔ جیسے ہی ہم نے نفل پڑھے وہاں ریاض الجنہ میں، تو ایک دم صلاۃ الخسوف، چاند گرہن کی نماز کا اعلان ہو گیا۔ امام عبد الرحمن الخزیفی دامت برکاتہم العالیہ جو مسجد نبوی کے بڑے امام ہیں، انہوں نے عشاء کے بعد شروع کر دی نماز۔ ہم اللہ کے فضل سے وہی ریاض الجنہ ہمیں مل گیا۔ اب انہوں نے سورہ شعراء پڑھی، پہلے سورہ قصص پڑھی، کم از کم 1.5-2 گھنٹے انہوں نے تلاوت کی۔ تھک گئے ہم، نماز لمبی نماز، عربوں میں یہ ہوتا ہے جیسے سورج گرہن ہوتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے، صلاۃ الخسوف اور کسوف شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاکستانی انڈین ہمارا مزاج ایسا ہے کہ ہم صرف نیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں ہانکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کرنے والے یہ اصل ہے کہ فوراً نماز پڑھیں، اللہ اکبر، جماعت کرائیں، مسجدوں میں جماعتیں ہوں۔ اگر انفرادی پڑھنی ہے انفرادی پڑھیں، آپ کو زیادہ قرآن نہیں آتا بار بار سورہ کوثر پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، جو پڑھنا ہے 100 بار پڑھ لیں، لیکن وہ وقت سارا نماز میں گزاریں۔ یہ نبی کا طریقہ ہے۔
پھر اگر آپ اس کے نقصان سے بچنا چاہتے ہیں کہ ہمیں سورج اور چاند گرہن کا نقصان ہمیں نہ پہنچے، بچوں کو، اولاد کو، خاندان کو نہ پہنچے، تو اس وقت بچوں کو، عورتوں کو یاد کرائیں یہ لفظ اپنی زبان پہ ہر وقت بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے وہ لمحہ پڑھتے رہیں۔ وہ لفظ کیا ہے؟ الشمس والقمر بحسبان، اتنا جملہ اب سارے پڑھیں، الشمس والقمر بحسبان، اللہ نے سورج اور چاند کے رخ متعین کیے، ڈیوٹی لگائی ہے، کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کی ڈیوٹی لگانے والا کون ہے؟ جو کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہی کوئی نہیں، اللہ ہی نہیں، اللہ کا جو منکر ہے اس کو اس سے پتا چلتا ہے کہ سورج چاند کا بھی بنانے والا کوئی ہے تو ہمارا کیوں نہیں ہے؟ تو اس لیے اس آیت کو تکرار سے پڑھیں۔ اگر آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں صلاۃ الکسوف یا خسوف، تو آپ اس میں بار بار اس آیت کی تلاوت کریں، الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان، پڑھتے رہیں۔ اگر آپ کو اور کچھ نہیں بھی آتا، اس کو یاد کرنے کو مشکل ہے یہ اتنا آسان۔ اچھا، قرآن نے کہا شمس اور قمر، آخری جملہ، قرآن نے جب سورج کے لیے لفظ بولا ہے نا تو مؤنث کا بولا ہے، جب چاند کے لیے بولا تو مذکر کا بولا۔ اب سائنس کہتی ہے کہ سورج اپنی روشنی ہے اس کی، اور چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے۔ سورج جو ہے اس کی روشنی سے چاند روشن رہتا ہے، چاند دن کو بھی ہوتا ہے لیکن سورج کے سامنے مانند ہے۔ اب قرآن نے جب سورج اور چاند کا ذکر کیا تو سورج کے لیے مؤنث اور چاند کے لیے مذکر بولا، بتایا کہ ماں پالتی ہے جیسے بچوں کو، سورج ایسے چاند کو پالتا ہے، ستاروں کو پالتا ہے، اور سورج کی روشنی تارے اور چاند لیتے ہیں، اس لیے ہمارے نبی کو سراج منیرہ کہا گیا کہ ان کی روشنی سے عالم ہدایت پاتی ہے۔ پوری دنیا کوئی ہدایت میں نہیں آ سکتا نبی علیہ السلام کے بغیر، نہ صحابی، نہ ولی، نہ کتب، نہ ابدال، سارے غلام رسول بن کے ہدایت پہ آ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت ہمیں ان دنوں کے 26 طریقہ ہے، پھر آگے بھی زندگی میں رہیں گے تو ہمیں اعمال کرنے چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد